بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینین کی یعنی سینا والے پہاڑ کی، وہذا البلد الامین قسم ہے امن والے شہر کی۔ یہ اس سے مراد یہ ہے تین اور زیتون کیونکہ شام میں ہوتے ہیں زیادہ، شام جو ملک ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں کافی یعنی پیغمبر بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام بھیجے اور بھی پیغمبر آئے، تو اس کی طرف وہاں اشارہ ہے ان پیغمبروں کے شہروں والی قسم۔ اور طور سینین موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام وغیرہ ادھر آئے، اسی طرح امن والا شہر مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ چار قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ تو اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ جو شہر آباد ہے نا، تو اس میں جو انبیاء آئے تھے یہ انبیاء سب سے افضل تھے، تو یہ نشانی ہے کہ انسان سب سے افضل ہے۔ ثم پھر رددناہ ہم نے لوٹا دیا اس کو اسفل سافلین، نیچوں سے نیچا کر کے، یعنی گویا کہ انبیاء سب سے افضل ترین ہیں، جو ان کی باتیں ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے، ان کی باتوں کو قبول کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، وہ سب سے افضل ترین انسان تھے انبیاء۔ ماننے والے بھی بڑے افضل ہوں گے، لیکن جو نہ مانیں گے، نافرمانی کریں گے، تو وہ گھٹیا درجے کے لوگ بن جائیں گے۔ جو اپنی خواہشاں کی پیروی کریں گے، شہوت کی پیروی کریں گے، وہ سب سے گھٹیا درجے کے ہو جائیں گے۔ اتنا گھٹیا ہوں گے کہ اتنا گھٹیا تو جانور بھی نہیں ہوتا، حالانکہ ہم نے انسان کو جانور کے مقابلے میں بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی عقل اور اس کی صحیح پیدائش، دو ٹانگوں پر چلنا، یہ بہت عظیم انسان کی یعنی یہ انسان کی اشرف المخلوقات بننے کی نشانی ہے۔ تو انسان اتنا خوبصورت ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے، آوارہ ہوتا ہے، نافرمان بنتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، فلہم پس ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک، اس کے باوجود یعنی ایک بندے کو ہم نے یعنی عظیم مقام دیا ہے لیکن وہ نافرمان ہو کر اسفل سافل میں جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، تو ہم اس کے بدلے میں یہ ثابت کرتی ہے یہ چیز کہ ہم سزا بھی دیں گے، جزا بھی دیں گے، نیکی کی جزا دیں گے اچھی، اور برائی کی اس کو سزا دیں گے۔ یہ وہی ترتیب ہے، اچھا بندہ اچھے اعمال، برا بندہ اس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کو سزا اور جزا ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یکذبک، ہے انسان پس کون سی چیز، فا کا معنی پس، ما کا معنی کیا، یکذبک جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے آپ کو، بعدو اس کے بعد، بالدین قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو، اب اس کے بعد کون سی چیز آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ یہ انسان کو حکم یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے انسان اب کون سی چیز آپ کو آمادہ کر رہی ہے کہ قیامت کو جھٹلا دو، اس کے بعد آپ کو کون سی چیز قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو قیامت کے بارے میں کون بندہ جھٹلا سکتا ہے۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے جو تجھے جزا کے بارے میں، سزا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جھٹلائے۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ تو گویا کہ یہ ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کم سے کم درجے کا بھی کوئی حاکم ہوتا ہے نا، کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی گاؤں کا، چیئرمین نمبردار ہوتا ہے، کونسلر ہوتا ہے، تحصیلدار ناظم ہوتا ہے، ضلع ناظم ہوتا ہے، ایم پی ایم این اے ہوتا ہے، کوئی جج ہوتا ہے، کوئی وزیر گورنر وغیرہ ہوتے ہیں سارے، اسی طرح کوئی اسکول ٹیچر ہوتا ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، کوئی میڈم ہوتی ہے، یہ سارا ایک سسٹم ہے پورا۔ تو جب وہ حاکم ہوتے ہیں، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں بچوں کی لڑائی کا، بچوں کے مسئلے بنتے ہیں، تو وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ ان سب میں سے بڑا حاکم نہیں ہے، کہ وہ نہیں فیصلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔